گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ ایک موضوع گرما گرم اس پہ بحث چل رہی ہے۔ جہلم کے مقیم محمد علی مرزا نامی ایک شخص نے ایک ہائپ کریٹ کی اور مختلف علماء، اہل علم اور ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے حوالے سے ایسی گفتگو اور ایسا انداز اختیار کیا کہ جس کے اوپر الامان والحفیظ ہی کہا جا سکتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے ان دعووں کے اوپر کراچی کی ایک معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے کراچی سے رخت سفر باندھا اور جہلم کی سرزمین پہ پہنچ گئے اور 48 گھنٹے وہاں پر موجود رہے، اور اس دوران بار بار انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پکارتے اور بلاتے رہے کہ تاکہ علمی گفتگو ہو جائے، لیکن 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود محمد علی مرزا ان کا سامنا نہ کر سکے۔ وہ شخصیت جو 48 گھنٹے وہاں موجود رہے اور بار بار محمد علی مرزا کو علمی گفتگو اور ڈسکشن کے لیے بلاتے رہے، محترم جناب مفتی طارق مسعود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے اہل علم اس پورے واقعے کا پس منظر اور ان کی جو گفتگو ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے اس پورے واقعے کا پس منظر، اور جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے اور جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تفصیل جانیں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کریں گے کہ یہ عظیم ایک فتح آپ نے، گویا کہ یہ اہل علم کی فتح ہے، اہل دین کی فتح ہے، اعتدال کے اوپر چلنے والوں کی فتح ہے کہ آپ نے علمی میدان میں اپنے مد مقابل کو شکست دی ہے آپ کے دعووں کے باوجود۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا اور یہ ہائپ کیوں اتنی زیادہ کریٹ کی گئی، اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو کئی سال سے نا یوٹیوب پہ انجینئر علی مرزا نے ایک فتنہ پھیلایا ہوا تھا، کئی سال ہو گئے۔ میں سنتا رہتا تھا، لوگ کلپ بھیجتے رہتے تھے، میں جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ انداز ہی ٹھیک نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان سے کوئی پڑھا لکھا آدمی متاثر نہیں ہو سکتا اس اسٹائل سے اور یہ لب و لہجے سے۔ لیکن بہرحال ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، وہ ایک کام وہ کرتا تھا کہ کتابوں کے حوالے لوگ اس سے بہت انسپائر ہوتے ہیں۔ عامی آدمی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے حدیث کا، یہ ترجمہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ جیسے یہ جو حضرت معاویہ کے بارے میں الزامات لگاتا ہے نا کہ وہ برسر منبر حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں دلوایا کرتے تھے، تو ترجمے میں خیانت، حدیث کی سندوں میں خیانت، بہت کچھ اس نے حضرت معاویہ پہ الزام لگائے، علماء دیوبند پہ، بریلوی علماء پہ۔ ہمارا بھی دیکھیں بریلوی حضرات سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو اس انداز سے بڑھانا کہ لیبل آپ اتحاد کا لگا رہے ہوں اور ہو لڑائیاں رہی ہوں۔ آپ لیبل یہ لگا رہے ہو کہ میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں، لیکن آپ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو پھر میں نے کچھ اس کے جواب ریکارڈ کروانا شروع کیے۔ دو چیزیں اس وقت سامنے آئیں کہ جو یہ جواب میں دیتا ہوں نا یوٹیوب پہ، یہ بڑی ہوشیاری سے محترم یہ کرتے ہیں کہ اس جواب کو پی کے کوئی دوسری چیز، جیسے اس جواب کا ایک پہلو لیا اور اس پہ جواب ریکارڈ کروایا، یعنی دعویٰ کو کی نوعیت ہی چینج کر دی، اور اس سے ان کی ویورشپ بڑھنا شروع ہوئی۔ اور ہر عالم کے ساتھ یہی انہوں نے کیا ہے، صرف میرے ساتھ نہیں، اہل حدیث علماء کے ساتھ بھی، بریلوی علماء کے ساتھ بھی، بات کو توڑ موڑ کے پیش کرنا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اگر ویڈیو کلپ ریکارڈ کرواؤں گا نا تو سوائے اس کی ویورشپ میں اضافے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت سے میری تمنا تھی کہ میں اس کے سامنے ایک دفعہ بیٹھوں۔ بہت اچھی۔ جو ہمارے سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس بات پہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سٹیپ لیا کہ جو بھی بات ہے آمنے سامنے ہونی چاہیے، ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے اور سلیقے سے ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ آپ کا بہت اچھا سٹیپ ہے۔ تو لوگ اس کو، میں ہر بیان میں کہتا بھائی ایک دفعہ مجھے سامنے بٹھا دو، ایک دفعہ بٹھا دو، میری بچپن کی خواہش، حالانکہ میرے بچپن میں تو یہ تھا نہیں یہ صاحب تھے نہیں، تو ایک دفعہ بٹھا دو، ایک دفعہ بٹھا دو۔ یہ
آج سے نہیں بہت سالوں سے, کیونکہ لوگ بہت ہمارے خلاف, علماء کے خلاف ایک ذہن بنتا چلا جا رہا تھا. ہمارے حضرات اکابر, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو شاید کیونکہ سوشل میڈیا کو یہ زیادہ تر لوگ دیکھتے نہیں ہیں. میں جب سفر کر کے جاتا تو میرے سفر ہوتے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ نا فتنہ پھیل رہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف سوشل میڈیا تک ہے, یہ لوگوں میں سرایت کر رہا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی وہ دلیل سے بات کر رہا ہے, آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں ہم نے بھی تو دلیل سے کلپ ریکارڈ کروایا ہے نا, دلیل سے کلپ ریکارڈ کروایا. پھر دوسری بات یہ کہ ایک آدمی کا ہدف ہی یہی ہے کہ بیٹھ کے نیگیٹیوٹی پھیلانا, اختلافی مسائل. ہمارے تو درجنوں اور دوسرے کام ہیں. ہم تو نہیں کر سکتے کہ ہر وقت انجینئر ہی کو ایک ٹاپک بنا کر ویڈیو کلپ, اس کے تو آئے دن روز آ رہے ہیں. کیونکہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں گا تو ہم تو پھر جو دوسرا ہم سے اصلاحی ایک ٹوٹا پھوٹا اللہ کام لے رہا ہے. مدرسے میں جامعۃ الرشید میں آپ کو پتہ ہے استاذ بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں, وہاں افتاء کا کام بھی ہے. تو یہ سارے کام یہ تو پھر گھر بار بھی ہے. اس کا تو ایسا لگتا تھا ایک برف خانہ تھا, پہلے وہاں آگے بیٹھ جانا ہے اور جناب پورے ہفتے تیاری کرنی, ایک آگ لگا کے چلے جانا ہے. تو یہ کیسے کریں بھائی ہم؟ اچھا, اور بھی علماء نے اس کے خلاف کام کیا ہے, ہمارے حضرات نے بھی کیا ہے, اور بریلوی میں بھی ایک 2-3 حضرات ہیں جو بریلوی حضرات, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. بعض اہل حدیث حضرات نے اچھا کام کیا اس کے خلاف, لیکن وہ چونکہ مشہور نہیں ہیں, ان کے کلپ دب رہے تھے. اور میں اگرچہ مشہور ہوں لیکن میں نے پراپر طریقے سے چند کلپ تو ریکارڈ کروائے اس کے خلاف. پراپر طریقے سے کام اس لیے نہیں کیا میں نے کہ چند کلپ ریکارڈ کروانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نا بات کو گھماتا ہے. جیسے اشرف علی رسول اللہ والا کلپ میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروایا پورا مدلل, اور اس میں ثابت کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام لگایا نا اس نے کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا, یہ 100% جھوٹا الزام ہے. لیکن اس نالائق نے وہاں سے بھی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کے اس کو بھی غلط, یعنی پورے جو اصل بات تھی وہ وہاں بھی پی گیا تھا یہ, ہاں ہٹا دیا اس نے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ جب تک ہم سامنے جا کے نہیں بیٹھیں گے بات بنے گی نہیں. لیکن یہ لوگوں نے اس کو مجبور کیا کہ مفتی صاحب کو بلاؤ. باقی لوگ بھی چیلنج کر رہے تھے, وہ مشہور نہیں تھے, ان کے چیلنج دب رہے تھے. میرا چیلنج پھیل گیا پوری دنیا میں. اسی کے اپنے فینز نے اس کو بولا کہ بھائی یہ بہت شرمندگی ہو رہی ہے, ایک بندہ بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں سامنے بٹھا دو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور حضرت معاویہ کا مسئلہ, 20 رکعت تراویح کا مسئلہ, رفع الیدین کا مسئلہ, اور جو اس نے رفع الیدین کے مسئلے پر حنفیوں پہ جھوٹ بولے ہیں, اور بعض تو چیزیں ایسی ہیں جو حنفیوں کے دعوے ہی نہیں ہیں, وہ اس نے حنفیوں کے کھاتے میں ڈال کے, مثلا ویل مچھلی حنفی کب کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. میں اس کا کلپ سن رہا تھا, اس نے کہا ویل مچھلی حنفیوں کے ناجائز ہے, اور پھر اس پہ جواز پہ دلائل دینا شروع کر دی کہ وہ اتنی بڑی مچھلی صحابہ نے کھائی تھی. فضول قسم کی نا. تو میں نے پھر یہ کہا بھائی ایک دفعہ سامنے بٹھا دو. تو یہ چیلنج جب گیا ہے تو اب اس کے لیے اس سے چیلنج سے پیچھے ہٹنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ میری ٹوٹی پھوٹی سی شہرت اللہ نے دی ہے, ہم اس لائق تو نہیں ہیں, لیکن یہ کہ اب جب پھیل گیا تو اب اس کو ذلت محسوس ہوئی, تو اس نے وہاں بھی بات گھمائی ہے. میں نے اس نے میرے خلاف کچھ کلپ بنائے تھے حضرت حسن کے نکاح, کثرت نکاح کے بارے میں, اور 2-3 اور بھی تھے اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں, اور بھی چند تھے جو میرے ذہن سے نکل گئے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو میں نے پھر ان پہ اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. اچھا, عورتیں اور مرد سمٹ کے نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق میں نے جو دلائل دیے تھے وہ دلائل پی گیا. یہ میں نے کہا نا کہ عورتیں سمٹ کے یہ اجماع ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, مرد. دیکھیں یہ فروعی مسائل ہیں, لیکن آپ کی دلیل بھی آپ کے پاس نہ ہو اور ڈھٹائی اتنی ہو کہ آپ پوری امت کو پاگل سمجھ رہے ہوں. جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, یہ تو اجماع, حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے, امام شافعی کا بھی یہی قول ہے, امام مالک سے بھی صراحتاً, اور حنفیہ کا بھی ہے. تو لوگوں میں ایسا امیج جا رہا ہے جیسے یہ معاذ اللہ یہ سارے فقہاء ائمہ کرام سارے معاذ اللہ بیوقوف تھے, علم تو ان کو عطا ہوا ہے. مرد اور خواتین کے مسئلے پر بھی کلپ ریکارڈ کروایا, اس کا بھی یہ غلط جواب دیا اس نے اور پی گیا. تو میں نے پھر اس پہ چیلنج کیا کہ مرد اور عورت کے نماز کے مسئلے پر جو اس نے گڑبڑ کی ہے, یہ میرے سامنے بیٹھے, میں اس کو سوال بھی بتا دیے, میں تم سے یہ پوچھوں گا, سامنے جواب چاہیے مجھے, کیونکہ یہ جواب گھما رہا ہے. اب ہوشیاری دیکھیں کہ جو سوال میں نے اس سے پوچھے نا, جب اس نے چیلنج قبول کیا نا لوگوں کے دباؤ میں آ کے, تو چیلنج کو اس نے گھما دیا. ہاں مجھے چیلنج قبول ہے جی, میں المہند المفند پہ بات کروں گا. ان کے عقیدے ہی غلط ہیں.
چیلنج المحنت پہ میں نے کیا نہیں تھا, چیلنج میں نے دوسرے مسائل پہ کیا تھا, لیکن اس نے گھما دیا المحند المفند. اور عجیب بات ہے, میرا المحند المفند پہ بالکل مطالعہ نہیں تھا, کیونکہ المحند المفند ہمارے نصاب میں نہیں ہے. مجھے یہ یقین تھا کہ جن عقیدوں پہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علاموں نے, اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے دستخط کیے ہیں, وہ عقیدے غلط نہیں ہو سکتے. لیکن میری اس پہ اسٹڈی نہیں تھی, مطالعہ نہیں تھا, کیونکہ ہمارے اکابر نے, بزرگوں نے ہمیں جو بتایا کہ ایمان لانے کے لیے, اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو بیسک عقائد ہیں وہ ایمان مفصل, ایمان مجمل میں لکھے ہوئے ہیں, العقیدہ تو طحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک حادثاتی طور پر عقائد لکھے گئے تھے نا, جو ایک شکایت گئی تھی اس کے جواب میں جو وہاں سے سوالات ہی, اور اس میں صرف یہ عقیدوں کی نہیں ہے, اس میں تو فروعی بھی باتیں ہیں. تو اس نے چیلنج کر دیا. میرا اس وقت تک مطالعہ نہیں تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ یار اتنے سارے علماء نے دستخط کیے ہیں تو یہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا. تو میں نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا, اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں اسٹڈی کروں گا, دیکھوں گا. اس چیلنج کو بھی میں نے قبول کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں آ رہا ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ یار مجھے پتہ ہے یہ ایک ہی دفعہ ملاقات ہوگی, اس کے بعد دوبارہ یہ شاید زندگی میں مقدر نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ, یہ بہت مشکل کام ہے. جہلم کے سیکیورٹی کے حالات, اور پھر یہ اس کے بارے میں جو ہے یہ نہ کرتا کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا لے, کوئی ملک دشمن ناصر, دونوں سیلیبریٹی ہیں اور مشہور ہیں, تو کوئی تھرڈ پارٹی کوئی فساد نہ کر دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, جہلم کا امن خراب ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ یہ ایک ہی دفعہ میں ہوگا. تو اگر میں نے صرف المحنت پہ بات کی نا, تو اس نے جو حضرت معاویہ 20 رکعت تراویح جو میں نے سنے ہیں تو بہت, اس کے نے تو کسی کو نہیں چھوڑا نا. اس نے تو بریلویوں پہ بھی جھوٹے الزامات لگائے ہیں, اس نے تو اہل حدیثوں پہ بھی جھوٹے, وہ اہل حدیث کے بڑے مشہور عالم ہیں, وہ ان کے پاس گئے تھے, یحییٰ, آگے پورا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا, بڑے مشہور ہیں. تو مولانا یحییٰ صاحب ہیں, وہ دروازہ جب نوک کیا نا انہوں نے جا کے, تو دروازہ نوک کرنے کی حدیثیں لے آیا. بخاری حوالہ اور چیپٹر اور وہ حوالے اور آیتیں, کہ ہر چیز پہ نا اپنی کلمۃ حق ارید بہا الباطل. بخاری مسلم کی حدیثیں اور سورہ نور کی آیتیں صحیح ہیں, لیکن آپ جس جگہ فٹ کر رہے ہو وہ فٹ ہوتی نہیں ہے. تو ان کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو دروازہ نوک کر کے بھی نہیں کھولتا, تو ہمیں پتہ تھا ایسے ہی جانا غلط ہوگا. تو پھر بہرحال ہم نے یہ کیا کہ مجھے اس نے جو ہے نا المحنت پہ لے آیا, تو میں نے کہا یار چلو جب المحنت پہ لائے تو پھر انشاءاللہ المحنت پہ تیاری کرتے ہیں. اور لیکن میں نے کہا کہ اس کو تراویح پہ نہ آئے, چلو رفع الیدین پہ نہ آئے, یہ ظاہر ہے فروعی مسائل ہیں. حضرت معاویہ پہ تو اس کو کسی طرح گھسیٹنا ہے, یہ نہیں چھوڑنا ہم نے, کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے. اس میں کوئی دیوبندی بریلوی علی, تو یعنی یہ تو عقیدہ طحاویہ جو ایک امت کی کتاب ہے عقائد کی, جو جس پر اجماع اہل سنت والجماعت کا. حضرت معاویہ کے مسئلے پہ کیسے چھوڑ دیں اس کو بھائی. تو میں تو المحنت پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے نہیں کہ اس دلائل کمزور ہیں, دلائل کمزور نہیں ہے. ابھی تو ہم نے جب اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تو اور علماء دیوبند سے عقیدت بڑھ گئی ہے کہ یار کیا خاندانی عقائد ہیں ہمارے اکابر کے, اور کیا ماشاءاللہ اللہ نے, یعنی جو بات اسلاف سے اجماع کے ساتھ چلی آ رہی ہے اس سے ذرا بھی انحراف نہیں ہے. کچھ عقیدے المحنت کے ایسے ہیں جو اسلام کے بیسک عقائد نہیں ہیں. لیکن میں نے کہا یار یہ جب تک حضرت معاویہ کے مسئلے پر آئے گا نہیں, جب تک المحنت کے مسئلے پر بات ہوگی نہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی المحنت پہ بات کریں گے ہم, لیکن ساتھ میں حضرت معاویہ پر بھی. تو وہاں بھی یہ پی گیا. پھر اس نے کلپ ریکارڈ کرا, دیکھو بخاری کے حدیث کا کیا جواب دو گے حضرت معاویہ کے بارے میں, مسلم کی حدیث کا کیا جواب دو گے, یہ نہیں آ سکتے, یہ کیا جواب دیں گے. وہ اس کے کلپ بازیاں شروع ہو گئیں لوگوں میں, امیج پھر کہ یار مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب نہیں آ رہے. تو پھر میں نے ارادہ کیا, میں فل پہلے میں نے تیاری کی الحمدللہ. میں کافی ساری کتابیں لے کر گیا تھا اس کے پاس, اور المحنت کے عقیدوں کو پڑھا کہ ہے کیا اس میں, جو ہے پوری ڈیٹیل سے اس کی تیاری کی. لیپ ٹاپ پہ اتنا میں نے مواد اکٹھا کیا, اب تو انشاءاللہ میں ایک رسالہ شائع کر سکتے ہیں اس پہ. تو فل الحمدللہ حوالوں کے ساتھ, تیاری کے ساتھ. پھر حضرت معاویہ کے مسئلے پر تیاری کی ہم نے, اس پہ تو پہلے سے بھی تھی, کیونکہ یہ تو صحابہ کی باتیں کافی حد تک پہلے سے تھی, اس کو مرتب کیا. پھر جا کے اب اس کے پاس ہم پہنچے. ہمارا خیال تھا کہ حضرت معاویہ ہی کے مسئلے میں 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا, تو اس لیے یہ تراویح اور رفع الیدین کا مسئلہ پھر ہم نے کہا یہ اس کی نوبت شاید اس بحث میں نہ آئے, اور چلو یہ 2 بھی حل ہو جائیں نا تو بڑی بات ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم صرف اس پہ کریں گے, لیکن میں نے یہ اعلان کیا, میں نے کہا وقت بچ جائے گا تو ہم ادھر بھی آئیں گے تراویح اور رفع الیدین کے, لیکن یہ کہ بظاہر مشکل لگ رہا تھا کہ اتنا ٹائم بچے.
تو یہ ہوا ہے جی. پھر ہم نے تیاری شروع کر دی اور اس کے بھی چلے کل ہی آ جاؤ, قیامت تک کا ٹائم ہے. ہم نے کہا چلو اچھا ہے, بیچارہ پھینک رہا ہے لمبی لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ. تو مفتی صاحب جس طرح آپ نے ہمت کی, آپ کراچی سے سفر کر کے یہاں پہ آئے, بات تو تھی آمنے سامنے بیٹھنے کی, کیا ان کی طرف سے بھی کبھی آفر آئی ہے کہ ہم کراچی آ جاتے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے؟ نہیں جی, یہ تو میں نے ہی بات چلائی تھی, شروع سے ہی میں چلا رہا ہوں. اس نے تو کبھی بھی نہیں کہا, بلکہ بات تو ہم 1.5 سال سے چلا رہے تھے. قبول تو اب کی ہے اس نے جا کے, اور ان کو ابھی اعتراض ہے بغیر بتائے کیوں آ گئے. میں نے 1 ہفتہ پہلے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ میں جہلم جا رہا ہوں, انجینئر صاحب اپنی تیاری پکڑ لیں. وہ ریکارڈ کروا کے میں بھی اپلوڈ کرنے ہی والے تھے. ہمارا ارادہ تھا پہلے بتا کے آئے ہم, بھئی کوئی وہ نہیں. لیکن سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے پھر ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ کوئی تھرڈ پارٹی کوئی تخریب کاری نہ کرے, کہ کیونکہ اتنی شہرت ہو جائے گی, پہلے بات پھیل جائے گی. تو ہم نے کہا جہلم پہنچنے کے بعد ہم کون سا ایک دم سے گھر میں تو نہیں گھس رہے نا اکیڈمی میں, وہاں پہنچنے کے بعد ہم یہ کرا دیں گے. ہم ان کو ٹائم دیں گے, بھائی 1 ہفتے کا ٹائم ہے, 1.5 ہفتے کا ٹائم ہے, بلکہ یہ ٹائم بھی آپ اسی سے لیں گے. میں بہت بھرپور طریقے سے وقت نکال کے آیا تھا کہ ساری مصروفیتوں کو دائیں بائیں کر دو, ساری میٹنگ کینسل, سارے بیانات کینسل, اور ہر چیز کو کینسل کر کے یار اب ایک ہی دفعہ میں نا اس مسئلے کو ہم نے آر پار لگانے. اور میں کہتا ہوں یہ انہوں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا, اگر یہ سامنے بیٹھ جاتے تو یہ, لیکن یہ کہ یہ شاید اس کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ویسے ہی آ کے بیٹھ جاؤ نا, بغیر کسی تمہید کے اور کوئی بات اصول طے کیے بغیر. جب ایسے بات ہوتی ہے نا تو اس میں جب سامنے والا دلائل کمزور ہونا شروع کرتے ہیں نا تو وہ پھر اصول اور قوانین کو توڑتا ہے. یہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر بغیر کسی پہلے سے کوئی اصول طے کیے بغیر بات چیت شروع ہو گئی تو یہ پھر یہ گھماتا رہے گا, موضوع چینج کرتا رہے گا. تو اس کو موضوع پر لانے کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے کچھ شرطیں تھے. صحیح. مفتی صاحب اس وقت جو ہے عالم اسلام کے بے شمار مسائل ہیں, ان مسائل کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. ان سب حالات کے باوجود یہ جو ایک ایشو ہے اس کے اوپر آپ کیوں اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب محلے میں 2 آدمی لڑ رہے ہو نا تو دونوں کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ایک نے پہل کی ہو, دوسرا دفاع میں لڑ رہا ہو. اب کوئی آ کے آپ کے تھپڑ مارے اور آپ کھڑے رہو کہ جی لڑنے والے اچھے نہیں ہوتے, تو وہ دوسرا بھی لگا دے گا. آپ کو چونکہ لڑائی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, تو بھائی ہو سکتا ہے یہ جو تھپڑ لگا رہا ہے یہ اس تھپڑ کو روکنے کے لیے. تو یہ تو ہم کب سے چیخ رہے ہیں, انجینئر علی مرزا کو کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے مسائل دیکھو, آپ کیا چیزیں لے کے بیٹھ گئے ہو. بنو امیہ سے تو محمد بن قاسم ایسا, بنو امیہ سے بات شروع ہوگی, بنو امیہ پہ ختم ہوگی, اور وہ ایسے تھے. بھائی بنو امیہ میں بہت سے پازیٹیو کام بھی ہوئے ہیں, کچھ نیگیٹو کام بھی ہوئے ہیں, تو نیگیٹو کو نیگیٹو کہو, جو پازیٹیو کام ہوئے ہیں. اتنی بڑی حکومت اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کی پھیلائی ہے, اور اس وقت علمی کام کتنے ہوئے ہیں, تو وہ شاندار ماضی بھی تو ہے نا. آپ اتنا بدترین امیج آپ دنیا کے سامنے اسلامی تاریخ کا پیش کر رہے ہو, یہ تو اسلام ہی مشکوک ہو جائے گا. گورا کہے گا یار تم تو شروع سے ہی گندے ہو. ایک آدمی ٹھیک پیدا ہوا ہے, 2-4 اور. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا کہ وہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ جنت میں دال چاول کھا رہے ہیں اور جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. خواب دیکھا اس نے, تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے بھائی, جہنم میں دال چاول؟ تو فرشتوں نے کہا اب ہم کیا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکوائیں کیا؟ جنت میں گئے 4 آدمی ہیں, ان میں ایک علی مرزا, ایک جناب غامدی صاحب ہیں, 2-4 اور اس جیسے لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے ایسا اسلام کو بنا کے پیش کیا کہ جیسے اسلام میں 4-6 آدمیوں کے علاوہ جو لوگ ان کے کلپ سنتے ہیں, آپ ان کے کمنٹس دیکھیں نا, سارے مولوی غلط, سارے فقہا غلط. ایک امام بخاری کو اس نے پکڑا ہوا ہے, وہ بھی جان بچانے کے لیے, ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا, ان کو بھی معاف نہیں کرے یہ. تو یہ چیز اب ہم مجبور تھے اس پر. تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ امت کہاں جا رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے, یہ کر رہا تھا. ہم نے تو محبت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا چلو دلائل کی دنیا میں بات ہو جائے تاکہ یہ فتنہ ختم.